بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد آفریدی، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں پاور ٹاکس، جہاں بات ہوگی گروتھ کی، ڈیولپمنٹ کی، ذہن کی وسعت کی اور آگے بڑھنے کی۔ دیکھیے، ہم اپنے خوابوں کو کیوں لوگوں کے ساتھ شیئر کریں اور کیوں ان کو چھپائیں یا اپنے آپ تک محدود رکھیں۔ خواب بڑے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں، خواب شروع میں بڑے نازک ہوتے ہیں، ناپائیدار ہوتے ہیں، ان کو پروٹیکشن چاہیے، حفاظت چاہیے، بیرونی کسی بھی قسم کی مداخلت سے ان کو آپ نے بچانا ہے۔ خواب تب اپنی اصل حالت میں رہیں گے جب وہ راز میں رہیں گے، تنہائی میں رہیں گے، فوکسڈ رہیں گے۔ لہٰذا خوابوں کو شیئر کرنا لوگوں کے ساتھ غیر ضروری، ان کے ساتھ ان سے بات کرنا، آپ یقین کیجئے خوابوں کو آپ ان کو نقصان پہنچانے والی بات ہے۔ لہٰذا خوابوں کی پروٹیکشن، خوابوں کی نرشمنٹ، ان کو نرچر کرنا، ان کی اس طریقے سے حفاظت کرنا جیسے کوئی آپ پودا لگاتے ہیں مثال کے طور سے، اس کو وقتاً فوقتاً آپ پانی دیتے ہیں، سورج کی روشنی پرووائڈ کرتے ہیں، غرض یہ کہ ہر قسم کی موسمی اثرات سے آپ ان کو بچاتے ہیں۔ اسی طریقے سے خوابوں کو بھی آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، ان کو بچانا ہے، لوگوں کی مداخلت سے بچانا ہے، غیر ضروری کومنٹری سے بچانا ہے، لوگوں کی توقعات سے بچانا ہے، شک و شبہات سے بچانا ہے، غرض یہ کہ آپ کو وسوسوں سے بچانا ہے، ہر قسم کی نیگیٹو ایموشنز، نیگیٹیوٹی جو کہ ہمارے ماحول میں ہوتی ہے، اس سے آپ نے بچانا ہے۔ لا آف کنفارمیٹی بھی یہ کہتا ہے کہ ماحول میں اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہے تو آپ کی ذات پہ، آپ کے سب کانشیس میں، یا آپ کے جو ڈریمز بنتے ہیں، آپ کے اہداف ہیں زندگی میں، وہ سب متاثر ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں ایک ایگزاسٹو پریکٹس کے ذریعے۔ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیوں لوگوں سے خواب شیئر نہ کریں، کیوں اس کو خاموشی میں کریں، ان خاموشی سے اپنے خوابوں پہ فوکس کریں۔ وہ اس لیے کہ خاموشی میں آپ بلڈ کرتے ہیں، آپ کی کریشن ہو رہی ہوتی ہے۔ جب آپ ارادے لوگوں کے ساتھ بانٹتے ہیں تو آپ کے ارادے ٹوٹتے ہیں، وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ فوکس رہتے ہیں، اپنے آپ تک رہتے ہیں، تو آپ کسی بھی قسم کی جو انگزائٹی اور وہ پریشر ہے ان سے بھی آزاد رہتے ہیں، آپ فوکس رہتے ہیں۔ تو یہ ڈریمز کی جو پروٹیکشن ہے، یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس پہ فلسفی اسکالر سب دے آل ایگریڈ۔ دیکھیے، خاموشی میں انسان سیکھتا ہے، خاموشی میں انسان گرو کرتا ہے۔ جتنا آپ غیر ضروری شیئر کرتے ہیں، آپ اپنی انرجی لوز کرتے ہیں۔ آپ کی جو سب سے ٹریجرڈ قیمتی اثاثہ ہے وہ آپ کی انرجی ہے، وہ آپ کے خواب ہیں، یہ آپ کی سب سے امپورٹنٹ ایسٹ ہے۔ اس کو ہرگز شیئر نہ کیجیے، اس کو اپنے آپ تک رکھیے، اس کی پروٹیکشن کیجیے، اپنے اہداف لوگوں کو نہ بتائیں، اپنے جو بھی آپ کی حکمت عملی ہے جب آپ اس کا اظہار کریں گے لوگوں کے سامنے، لوگ ہر وقت آپ سے پھر ایکسپیکٹیشن کریں گے، ابھی بتاؤ کہاں تک پہنچے، کیسے پہنچے، ہمیں بھی بتاؤ، تم تو ٹھیک نہیں جا رہے، میں ہوتا تو میں اسے بہتر کر لیتا۔ غرض یہ کہ ہر وہ طریقہ، ہر وہ غلط انداز سے وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ لوگ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، لیکن آپ نے ہر صورت میں اس سے بچنا ہے۔ تو جب آپ کریٹ کرتے ہیں، خواب بناتے ہیں، تو پھر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کو روکتے ہیں، آپ کو بڑا خواب دیکھنے سے روکتے ہیں۔ تو سطحی لوگ جو ہیں وہ ہمیں فوراً شاباش کے لیے، لوگوں سے تعریف سننے کے لیے وہ فوراً خواب شیئر کرتے ہیں، اور جب وہ خواب شیئر کرتے ہیں یہی وجہ بنتی ہے ان کے ڈاؤن فال کا۔ دیکھیے، 98% لوگ زندگی میں اپنے اہداف، آبجیکٹیو یا جو گول انہوں نے بنائے ہوتے ہیں وہ کیوں نہیں حاصل کر پاتے؟ وہ صرف اسی وجہ سے کہ وہ زیادہ تر فوراً تعریف کے، شاباش کے متلاشی ہوتے ہیں۔ ان کو خواہش ہوتی ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ جلدی جلدی دیکھیں اور ان کو مقصد وہ انجوائے کریں، اس وجہ سے ان کے وہ خواب بکھر جاتے ہیں۔ آپ کو میں شیخ سعدی کی ایک ایگزامپل بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، تو رستے میں ایک نوجوان کسان وہ زمین کو ہموار کر رہا تھا۔ تو ایک شاگرد نے کہا کہ استاد، یہ بڑا غرور والا آدمی ہے، کیونکہ یہ نہ کسی سے مدد لیتا ہے، نہ کسی کو کچھ بتاتا ہے، بس اپنے کام میں جڑا رہتا ہے۔ تو شیخ نے فرمایا کہ یہ دیکھو، دانا شخص وہی ہے جو کہ خاموشی سے چھپ کے بیج لگائے، کہ یا وہ بازار میں جا کے سب کے سامنے بیج کو دکھائے۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے فوکس کتنا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد جب وہ دوبارہ وہاں سے گزرے
تو وہی کسان کی جو زمین تھی وہ سرسبز و شاداب تھی، لہلہا رہی تھی، جبکہ ارد گرد کی ساری زمین ویسے ہی بنجر پڑی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ دیکھو فوکس اور مرکوز رہنے کا جو انجام، کہ یہ شخص اب دیکھیے کہ وہ بیج جو اس نے بویا وہ آج سب کے سامنے رزلٹ اس کا ایویڈنٹ ہے۔ خاموشی سے سائلنس میں لگے رہیں، رزلٹ خود بتائے گا دنیا کو کہ آپ نے کیا کیا، آپ نے رزلٹ کس قسم کا پروڈیوس کیا۔ سو لہٰذا یہ بحث کہ خواب ہمارے لوگوں سے ان کی نشریات کرنی چاہیے، ان کی ٹرانسمیشن کرنی چاہیے، انسٹنٹ اپروول لینی چاہیے، یہ سب انتہائی منفی رویہ ہے۔ اپنے خوابوں کی پروٹیکشن کیجیے، جو مقصد آپ نے زندگی میں اپنایا، اڈاپٹ کیا، اس پہ ڈائی ہارڈ ایبسولوٹ فوکس رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کو اچیو کریں، اور اپنے ڈریمز جو ڈیلیکیٹ ڈریمز ہیں ان کی پروٹیکشن کریں، مرکوز رہیں، ان ڈریمز کو آہستہ آہستہ آپ نرش کرتے ہیں اور جو مقصد آپ نے بنایا اس کو حاصل کریں۔ سطحی لوگوں کی طرح، چھوٹی ذہنیت والے لوگوں کی طرح وقتاً فوقتاً اپنے خوابوں کی، اپنے ارادوں کی تشہیر نہ کریں۔ انسٹنٹ اپروول کے لیے یا ویلیڈیشن لوگوں سے لینے کے لیے یا لوگوں کی توثیق اور تصدیق لینے کے لیے، تعریف لینے کے لیے آپ ہرگز اپنے خواب شیئر نہ کریں۔ یہ تھوڑا صبر مانگتا ہے، یہ صبر ہے، اسی کا پھر آپ کو اجر ہے۔ یہ جو آپ نے صبر سے بیج بویا اور اس کا پھر آپ پانی دیتے رہے، زمین کی حفاظت کرتے رہے، اس کا اجر پھر کیا ہے؟ ایک خوبصورت فصل ہے۔ تو آئی ہوپ دیٹ یہ جو ہماری گفتگو تھی آپ کو ہیلپ فل رہے گی، اور اس پہ اپنی آراء سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ کوئی سوال بھی ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔